السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درخشاں کا جو 10th کلاس ہے یعنی 10ویں کلاس کا سبجیکٹ یعنی عنوان ہے، سبجیکٹ کا دوسرا جو سبجیکٹ ہے اس کا عنوان ہے بھابھی جان۔ یہ بھابھی جان جو ہے یہ افسانہ ہے، اور اس افسانہ کا جو رائٹر ہے جس کو اردو میں مصنف کہتے ہیں یعنی لکھنے والے، وہ سہیل عظیم آبادی ہے۔ عظیم آباد جو پہلے جو ہے عظیم آباد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آج کل وہ پٹنہ کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ تو پہلے ہم اس رائٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی جو ہے کہاں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام کیا تھا، اس کی زندگی کے بارے میں چند باتیں جو ہے ہم جان لیتے ہیں۔ تو آئیے، یہ ہے سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا سوال میں آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا۔ سوال پوچھے گا کوشچن کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا، تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، یعنی کہ یہ جو ہے ان کا جو ابتدائی دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا، اس میں جو ہے یہ شعر و شاعری کی طرف مائل تھے، اسی لیے تخلص کرتے تھے، ہے نا۔ سہیل یعنی سہیل جو ہے اس کا جو ہے تخلص ہے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش یعنی ادب کی دنیا میں ان کا جو ریئل یعنی اصل نام سے نہیں بلکہ ان کا جو تخلص والا نام، چونکہ ابتدائی دور میں جو ہے شعر و شاعری کرتے تھے اور اس میں تخلص جو ہے سہیل جو ہے لگاتے تھے، تو ادبی دنیا میں بھی جو ہے ان کا نام جو ہے سہیل ہی کے نام سے جو ہے مشہور ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش اب 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی، یعنی ان کی جو پیدائش ہے 1911 عیسوی پٹنہ کے اندر ہوئی۔ سوال پوچھ سکتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، تو ان کی پیدائش کب ہوئی تو 1911 لکھنا ہے، ان کی پیدائش 1911 میں ہوئی۔ اب کہاں ہوئی تو یہ پٹنہ میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تو پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی سہیل عظیم آبادی جو ہے ان کا جو خاندان تھا وہ زمیندارانہ خاندان تھا، ہاں، اسی سے جو ہے ان کا تعلق تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی عمر 1 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش نانی حال میں ہوئی، یعنی کہ نانی کے گاؤں میں جو ہے ان کی پرورش ہوئی، اور ایک معلم کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ اب یہ پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں حاصل کی، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے نانحال میں حاصل کی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، یعنی ان کا جو آبائی وطن ہے یعنی اصل جو وطن ہے وہ شاہ پور بھدول جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے، یعنی ضلع پٹنہ کے اندر جو ہے یہ شاہ پور بھدول پڑتا ہے۔ یہ جو ہے ان کا آبائی وطن ہے، آبائی گاؤں ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ افتادہ طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ہے نا، یعنی انہوں نے اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ کہاں پر قیام پذیر ہوئے، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ، ہے نا، ان جیسی جو ہے شہرت نامی جگہوں پر جو ہے ان کا جو ہے قیام پذیر ہو رہا۔ اور ابتدا جو ان کی جو ہوئی وہ شاعری سے کی۔ انہوں نے ابتدا جو کیا کس چیز سے کی تو شاعری سے کی۔ یہ پوچھ سکتا ہے سوال کہ انہوں نے ابتدا یعنی آغاز، شروعات جو ہے کس صنف سے کی تو شاعری صنف سے کی، لیکن آگے چل کر کے افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ افسانہ کہتے ہیں قصے اور کہانی کو،
ہے نا، کسی کی زندگی سے متعلق جو ہے کوئی قصہ ہو، ہے نا، کوئی کہانی ہو، اس کو جو ہے آدمی جو ہے اس کو جو ہے اپنی زبان میں ادا کر کے اس کو جو ہے لکھ دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افسانہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افسانہ۔ تو کہا کہ بعد میں چل کر کے یعنی آگے چل کر کے وہ افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے، یعنی جن کا شمار نہیں ہو سکتا، بہت سارے افسانے لکھے۔ بے شمار افسانے مطلب بہت سارے انہوں نے قصے اور کہانیاں لکھی۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ یہ پوچھ سکتا ہے سوال میں کہ انہوں نے جو ہے کس چیز کی ملازمت جو ہے اختیار کی، تو اس کا جواب یہ ہو گیا کہ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، یعنی کہ آل انڈیا ریڈیو کی جو ملازمت ہے یہ دلی کے اندر جو ہے وہ رہے ملازمت کے سلسلے میں۔ پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، یعنی دلی سے پھر شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے، یعنی پھر آگے چل کر کے وہ پٹنہ واپس چلے آئے۔ ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، یعنی پٹنہ جب چلے آئے تو ملازمت سے کیا کر دیا؟ استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، یعنی صحافی بھی رہ چکے ہیں، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ اب یہ سوال میں پوچھ سکتا ہے، کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار نکالا، تو اس اخبار کا نام بتائیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ ان کا روزنامہ اخبار ساتھی کے نام سے جو ہے انہوں نے اپنا اخبار کا اجرا کیا، اپنے اخبار کو جاری کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، یعنی کہ ان کی پوری زندگی جو ہے اردو کی خدمت اور ان کی جو ہے ان کو پھیلانے میں اور ان کی اشاعت کرنے میں جو ہے گزر گئی، انہوں نے خرچ کیا۔ مصروف مانا رہے، یعنی مصروف رہے یعنی کہ مشغول رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، ہے نا۔ اب یہ پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کہاں پر کی، تو آپ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا کہ چھوٹا ناگپور کے علاقے میں انہوں نے 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے، یعنی ان کا جو قصے کہانی لکھنے کا جو موضوع تھا ایک طرح سے انہوں نے اس موضوع کو متعین کر لیا، چونکہ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور زمیندار گھرانہ جو ہے اکثر و بیشتر جو غریب لوگوں کے ساتھ جو استحصال کرتا تھا، ہے نا، ان کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے حقیر نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کو کمزور سمجھ کر کے جو ان کو ستاتا تھا، ان کو دکھ تکلیف پہنچاتا تھا، ہے نا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اس موضوع کو جو ہے متعین کر لیا اور اس کے خلاف جو انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کر دیا، اور ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمیندار کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں، ہے نا۔ یعنی ان کا اکثر افسانہ جو ہے یہ زمیندار جو غریبوں کے ساتھ جو ویوہار کرتا تھا اور ان کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتا تھا، ہے نا، ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے اجاگر کیا کہ زمیندار جو ہوتا ہے وہ غریبوں کا کس طرح سے جو حقوق کی پامالی کرتا ہے، ان کے حقوق کو جو ہے نظر انداز کر کے جو ہے ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، ان کے خلاف جو ہے انہوں نے افسانے جو ہے لکھنا شروع کر دیے۔ سہیل عظیم آبادی کی تحقیقات ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ یہ مجموعے یعنی کہ مجموعے کہتے ہیں کہ جس میں بہت سارے افسانے ہو، ہے نا۔ تو ان کے جو ہے 3 جو ہے مجموعے شائع ہوئے، ایک 4 چہرے اور الاؤ کے نام سے اور آدمی کے روپ سے، جس میں بہت سارے افسانے تھے۔ ایک کتاب میں کئی افسانے ہوتے ہیں نا، بہت سارے افسانے ہوتے ہیں، ان کو مجموعے کہا جاتا ہے۔ اور ایک ناول بے جڑ کے پودے بھی ہے۔ اب یہ پوچھ سکتا ہے سوال میں کہ ان کا جو ناول ہے ان کا نام بتائیے، تو ان کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ ان کے ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔
ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، عام طور پر کوشچن پوچھا جاتا ہے امتحان میں کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے نا؟ کسی میں لکھ دے گا 125، 130، ہے نا، 124 یا 135۔ تو آپ کو صحیح پر جو ہے صحیح جو آنسر پر جو ہے ٹک لگانا ہے، وہ کیا ہے؟ 125، ہے نا۔ 1990 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پوچھ سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا انتقال جو ہے 1990 میں ہوا۔ کتنا کب ہوا؟ 1990 میں ہوا۔ ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ ان کے افسانوی مجموعے جو شائع ہوئے ان میں سے سب سے پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو ان سب سے پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ چار چہرے ہے۔ وہ کون ہے؟ چار چہرے ہے، جو 1934 میں شائع ہوا۔ عظیم آبادی کی زندگی سے متعلق جو ہے باتیں تھی۔